حصار کا وظیفہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے؟ حصار، لفظ حصار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکیورٹی میں لینا، سرکل میں لینا۔ جب بھی ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ نادیدہ قوتیں، ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جب وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم ان سے کیسے حفاظت کریں گے؟ جو وظائف کرتے ہیں سب سے بڑا ان کا حصار ہوتا ہے ان کی نسبت۔ کسی بندے نے ایسی کوئی آیات پڑھ لی ہیں یا کوئی اپنا حصار نہیں کیا ہوا اور اس پہ یہ شیطانی قوتیں غالب آ گئیں؟ جب آپ کسی کا علاج معالجہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے کی مصیبت آپ اپنے گلے میں لے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ حصار کر کے اپنا سو جاتے ہیں تو پھر آپ بے شک آپ سوئے ہیں، جتنی تعداد میں یا جو آپ نے جس نیت سے حصار کیا ہے وہ اتنی دیر تک آپ کے گھر کا حصار رہتا ہے۔ کیلوں پہ پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں گیٹ کے پاس لگے گا تو پھر ایک جو آخری کمرہ ہوگا ادھر، اس طرح چاروں کونوں میں ایک ایک کیل لگا کے اس پہ پڑھائی کرنا ہے۔ حصار کا عمل ہے کیلوں والا، 313 مرتبہ ایک کیل کے اوپر پڑی جاتی ہے اور اس طرح سے 5 کیل تیار کیے جاتے ہیں چاروں کونوں پہ اور ایک گھر کے درمیان میں۔ گھر نیا شروع کرتے ہیں بنانا، جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں اس میں یہ 5 کیل لگاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ وہ سورہ طارق کا حصار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلی گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں رخسار بھائی نے ہمیں بہت سارے اوراد و وظائف بتائے، بہت سارے ذکر اذکار بتائے، بہت ساری سورہ مبارک تھیں جن کے بارے میں ہمیں وظائف بتائے، لیکن بہت سارے سوالات آ رہے تھے جن میں ایک سوال بہت پرومیننٹ تھا۔ وہ تھا کہ جب کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو حصار کا وظیفہ بہت ضروری ہوتا ہے، حصار کیسے کیا جائے؟ اس پہ بہت سارے سوالات تھے، تو بڑھتے ہیں رخسار بھائی کی جانب، ان سے پوچھتے ہیں کہ حصار کیسے کیا جا سکتا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے وظائف شروع کرنے سے پہلے۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ حسن صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، میں تو سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رخسار بھائی، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے چاہنے والے اور جو سیکھ رہے ہیں ہم سے، ہماری دیکھتے ہیں، ہماری رسپیکٹڈ آڈینس ہے، ان کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے تھے، جن میں سے میں نے جیسے ذکر کیا پہلے حصار کے حوالے سے تھا۔ تو سب سے پہلے بتائیں کہ یہ حصار کا وظیفہ کیا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے؟ جی حسن صاحب، بڑا اچھا یہ ٹاپک ہے آپ کا، اور بہت سارے لوگ یہ سوالات پوچھ رہے تھے مجھے بھی کالز کر کے، اور یہ وہ شاید میں اتنی تعداد میں لوگوں کو جواب نہیں دے پاتا، تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آج آپ نے یہی مجھے سرپرائز کیا اور آج یہی آپ نے یہ ٹاپک رکھ لیے۔ دیکھیں، حصار کا وظیفہ، حصار، لفظ حصار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکیورٹی میں لینا، سرکل میں لینا۔ اکثر لوگ جو یہ چلہ کشی کرتے ہیں اور یہ وہ عاملی نظر آتا ہے، اس کو کڑا بولتے ہیں کہ جی کڑا مارنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں ہمیں یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، جب ہم تھے شروع میں پتہ نہیں یہ کیسے کڑا مارتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ نادیدہ قوتیں، ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جب وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم ان سے کیسے حفاظت کریں گے؟ کوشچن ہے کہ ہم ان سے کیسے حفاظت کریں گے؟ ایسے تو جو مرضی آئے گا وہ ہم پہ حملہ آور ہو کے نقصان پہنچا کے جا سکتا ہے، ہمارے اہل و عیال پہ، ہمارے گھر پہ۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو وظائف کرتے ہیں سب سے بڑا ان کا حصار ہوتا ہے ان کی نسبت۔ جب آپ کسی نسبت سے جڑ جاتے ہیں یا کسی کی اجازت سے آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے ساتھ اس سلسلے کا حصار ہے، آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے کی روحانیت شامل فرمائی ہے، تو جب یہ آپ وظیفے پہ بیٹھتے ہیں، چلہ کشی پہ بیٹھتے ہیں، کوئی عمل کرنے بیٹھتے ہیں، جب آپ اجازت سے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سلسلے کی روحانیت ہوتی ہے کہ وہ جو شیطانی قوتیں، عامل جنات آپ کے آس پاس رہتے ہیں، وہ تو انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہے نا، وہ پھر آپ سے دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بغیر اجازت کے بیٹھتے ہیں تو وہ پھر سارے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور آپ کی اتنی روحانی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ ان سے بچ سکے۔ ایک تو یہ چیز آ گئی، دوسرا آ گیا حصار کا عمل۔ اب حصار کے عمل بہت سارے ہیں، بہت سارے وظائف ہیں،
اس حوالے سے. اس کا جو مین مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لینا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کے ارد گرد قلعہ نما دیوار تعینات کر دینا, گارڈز تعینات کر دینا, اپنے آپ کو ایک حفاظتی حصار میں دے دینا, حفاظتی سرکل میں دے دینا اللہ کے حکم سے. اس چیز کو ہم حصار کا عمل بولتے ہیں جو اس غرض سے کیا جاتا ہے. اب فور ایگزامپل مختلف طرح کے حصار ہیں جن میں آیت الکرسی بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یا رقیبو کا حصار ہے, یا حفیظو کا حصار ہے, سورہ طارق کا حصار ہے, سورہ اخلاص کا حصار ہے, سورہ مزمل شریف کا حصار ہے, دعائے نادی علی شریف کا حصار ہے, یا جبارو یا قہارو کا حصار ہے. یعنی کہ مختلف اسی طرح کی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں, آیات کتب جن کو بولتے ہیں, ان کا بڑا اچھا حصار ہے. اسی والے سورہ ناس, سورہ فلق ناس کا حصار بڑا زبردست ہے. اسی طرح سے یعنی کہ بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک اور کلام پاک کی ایک خاص تعداد, اس کا ایک خاص طریقہ کار جب ہم کسی کی اجازت سے بیٹھ کے اس کو کر لیتے ہیں تو ہم اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اس کی جو روحانیت ہے, اس کے جو خادمین ہیں, وہ ہمارے لیے حصار کا کام کرتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, اب فور ایگزامپل ایک معالج ہے, جو شخص علاج معالجہ کرتا ہے, اگر وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے, اس کا اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے گھر کا کاروبار کا حصار بہت ضروری ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہیں جنہوں نے ایک آدھا کوئی چلا کیا, اپنی مرضی سے لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دیا. 6 ماہ کے بعد نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ بیوی بچے ہیں, خود بھی بیمار پڑا ہوا ہے, بیوی اس کے پاس بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ بیمار ہے بیچاری, ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے, کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے, کاروبار میں ایسا نقصان ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جتنی بھی نادیدہ شیطانی قوتیں ہیں جو معالج کے اوپر وہ حملہ آور ہوتی ہیں. جب آپ کا ایک حصار کمزور ہوگا, آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا, اپنی ساری چیزوں کا حصار کر سکیں, تو آپ اس میں شدید نقصان اٹھاتے ہیں. رخسار بھائی, اسی حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا کہ ظاہری بات ہے آپ روحانی معالج ہیں, آپ کرتے ہیں یہ سارا کچھ, کہ کسی بندے نے ایسی کوئی آیات پڑھ لی ہیں یا کوئی ذکر اذکار ایسا کر لیے اور اس نے اپنا حصار نہیں کیا ہوا اور اس پہ یہ شیطانی قوتیں غالب آ گئیں, وہ حملہ کر دیا یا وہ پوزیسڈ ہو گیا, جی, تو اس میں گزارش حسن بھائی, میں نے پہلے بتایا کہ جو تو اجازت سے پڑھتے ہیں ان کو ایسے مسئلے مسائل نہیں, نہیں آپ کے ہوتے. پاس کوئی ایسا کیس آیا جس کا علاج کیا ہو آپ جی نے, بے شمار ہیں جنہوں نے اجازت کے بغیر پڑھا تھا؟ سر جی, بے شمار ہیں. اس یوٹیوب نے ہماری نسل کو تباہ کر دی ہے اچھا, کہ بلا اجازت منہ اٹھا کے, جو بھی میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وظائف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ان کا پیچھے کوئی سلسلہ ہے, نہ کوئی نسبت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ وظائف اتنے بڑے بتا رہے ہیں. جب وہ لوگ, میں سوچتا ہوں کہ یار جب یہ لوگ کریں گے تو لوگوں کا بیڑا غرق ہونا ہے, لوگوں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے نا. اب ایک بندہ ہے یا ایک بچی ہے جو بیچاری اسٹوڈنٹ ہے فرسٹ ایئر کی, اس کو آپ حزب البحر بتا دیے کہ جی اس کی زکوٰۃ ادا کرے 360 بار یہ پڑھ کے, اور اس کے پاس اجازت بھی نہیں ہے, تو وہ بیچاری کے ساتھ کیا ہوگا بعد میں؟ وہ مسائل میں گر جائے گی. ایسے ہی ہے نا, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس لیے جو اجازت ہے, صاحب اجازت اپنی تسلی کر کے لیں, پہلے اس کا بایو ڈیٹا دیکھیں کہ یہ چیز کیا ہے. ایویں منہ اٹھا کے ہر کسی کے کہے پہ ہمیں وظائف نہیں شروع کر دینے چاہیے. اب الحمدللہ ہماری سورہ مزمل شریف, بسم اللہ شریف, دعائے نادی علی شریف, جو ہمارے ایام خاص گزرے ہیں, لوگوں نے وظائف پڑھے ہیں بالکل, الحمدللہ, ہزاروں کی تعداد میں پڑھے ہیں. اور کوئی ایک کیس, کوئی ایک شخص نے بھی مجھے نہیں کہا کہ بھائی ہمیں مشکل ہوئی ہے یا کوئی یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس لیے ایک تو اجازت کا عنصر ہے. دوسرا, ایک تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی حصار ہے کہ وہ حصار کا عمل آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسری چیز, وہ لوگ جو وظائف میں آگے جانا چاہتے ہیں, سلسلے کی محبت اور نسبت تو ساتھ ہے ہی ہے. اب بالکل اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ایک ٹریفک پولیس آفیسر روڈ کے اوپر کھڑا ہے, یا پولیس آفیسر کھڑا ہے کوئی, ٹھیک ہے, اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھائی یہ پولیس آفیسر ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس یونیفارم کو یہ کہہ لیں کہ یہ اس کے پاس سلسلے کی نسبت ہے فار ایگزامپل, اور جب اس کے پاس ایک اپنا ویپن بھی ہوگا تو اس کی ٹور اور زیادہ ہوگی, اس کا دبدبہ اور اس کی وہ سارا قانون کو لاگو کرنے کا اختیار بڑھ جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس ویپن بھی ہے. بالکل,
وہ اس سے پھر دوسروں کو بھی پکڑ سکتا ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ شرارت کر رہا ہے, کوئی کرائم کر کے جا رہا ہے, وہ اس کو اسے کر سکتا ہے. ایسے جب اس کے پاس وہ ویپن نہیں ہے, وہ کسی کے پیچھے بھاگے گا, تو جب وہ پیچھے سے مدد لے گا یا لیٹ ہو جائے گا. یہ میں ایز اے ایگزامپل آپ کو ایگزامپل سمجھا کے رہا طور ہوں, پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے حصار کا وظیفہ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں یا وظائف کرنا چاہتے ہیں تو تبھی آپ کے پاس یہ ایک ایسی قلعہ نما دیوار ہو آپ کی حفاظت کے لیے. یہ گھر میں آج کل ہر شخص کی ضرورت ہے. میں نے ایک پوڈ ہاں کاسٹ میں بالکل صحیح بتایا کہہ رہے ہیں. تھا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو یہ حصار کے وظائف کرانے چاہیے. بہت سارے ہماری بہن بیٹی ہیں جو اپنے گھروں سے بیچاری بے دخل ہیں, مختلف ان کے مسائل ہیں. جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ جادو جنات کا شکار ہوتی ہیں. ان کی میاں کے ساتھ نہیں بنتی, میاں کی ان کے ساتھ نہیں بنتی. وہ پہلے تو اتنی محبت ہوتی ہے, بعد میں وہ اس سے بھی زیادہ نفرت میں بدل جاتی ہے. جب وہ خود حصار کی عمل ہوں گی, کم از کم وہ اپنے بچوں کا, اپنے خاوند کا, اپنے گھر کا تو حصار کر سکتی ہے نا. اس سے ہم بہت ساری بد اثرات, نظر بد, جادو جنات اور یہ وہ ساری چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے عامل ہوتے ہیں اس کو اپنی حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں. جہاں پہ پہاڑ گرنا ہوتا ہے وہاں پہ کنکر گرتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے. اس لیے حصار کا عمل میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں وظائف کے لیے, ہم ان کو سب سے پہلے حصار کا وظیفہ کرواتے ہیں کہ بھائی آپ یہ حصار کا وظیفہ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی, بینگ اے روحانی معالج اور آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اسپرچول ہیلر, تو ایک اسپرچول ہیلر کے لیے یا ایک روحانی معالج کے لیے یہ حصار کا وظیفہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور لیٹ سے کہ اگر کسی کے اوپر شیطانی قوتیں غالب آئی ہوئی ہیں, کوئی پوزیسڈ ہوا ہے, کسی کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے, اب ایک روحانی معالج جس ٹائم اس کو ہاتھ ڈالے گا تو ظاہر بات ہے خطرے میں ہاتھ ڈالے گا, وہ اس کو چھوڑ کے اس کے مخالف ہو جائیں گے. تو کس طرح سے خود کو بچاتے ہیں؟ کیا اس کو چھوڑ کے یہ چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں, آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں رات کو سوئے ہوئے, جس ٹائم آپ نے اوبویسلی ذکر اذکار نہیں کر رہے ہیں؟ کس طرح سے خود کو بچاتے ہیں, اور کون سے وہ روحانی معالج ہوتے ہیں جو کہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی کا علاج معالجہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے کی مصیبت آپ اپنے گلے میں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے ساتھ اجازت ہوتی ہے آپ کے مرشد کریم کی طرف سے, اس کا دست شفقت ہوتا ہے ان کا کہ بھائی جائیں, آپ اجازت کریں, آپ کے پاس لائسنس ہے, پھر آپ اکیلے نہیں ہوتے. حصار کے وظائف اپنی جگہ پہ الحمدللہ ان کی ایک اپنی افادیت ہے, لیکن کوئی بھی ایسا معالج جس کو اجازت ہے اور وہ پوری اجازت کے ساتھ کھلے طریقے سے علاج معالجہ لوگوں کا کر رہا ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شکل میں, سب سے بڑا ان کے مرشد کے دست شفقت کی شکل میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق, اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کا سلسلہ ہے اپنے بزرگان دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتوں سے نواز دیے جاتے ہیں حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. بلکہ بعض اوقات تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ قافلے چلتے ہیں. جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی حصار کوئی ایسے کوئی آفیشیل کوئی بندہ جا رہا ہو گورنمنٹ کے حوالے سے, تو اس کے ساتھ کیسے ایک پروٹوکول چلتا ہے. تو الحمدللہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں, جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں, جن کے اوپر مرشد کی کرم نوازی ہوتی ہے, ان کے ساتھ یہ قافلے چلتے ہیں سیکیورٹی پرپس کے لیے. اور ان کا گھر بار کاروبار ہر چیز پہ مرشد کریم کی نظر ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. جو وہ لوگ جن کو اجازت نہیں ہوتی علاج معالجے کے حوالے سے یا کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہوتی ہے, ہم نے بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں لوگوں کو علاج معالجہ کرنے کے لیے. جی کسی کے ہاں چھوٹے چھوٹے امراض, نظر بد کے لیے دم کر لیں, جو آپ کو لگے. اپنے بچوں کو آپ دم کر سکتے ہیں, بیوی کو دم کر سکتے ہیں, گھر میں کوئی جانور وغیرہ بیمار ہیں آپ اس کے حوالے سے یہ دم پڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی جو دودھ کی وہ ہے سپلائی ہے وہ بڑھ جائے گی, دودھ کی جو ایوریج ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ دم کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں. اسی طرح سے یعنی کہ مختلف طرح کے ہم نے اجازتیں دیتے ہیں. تو وہ پھر اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے, بالکل سرکاری دفتروں کی طرح سے صاحب. اچھا. ہاں جی, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ یہ اجازتیں دی ہوئی ہیں. پورا ایک سیٹ اپ ہے باطنی طور پہ جو رن کرتا ہے. اب دوسری بات جو کی آپ نے حصار کے وظیفے کے حوالے سے, دیکھیں جب آپ حصار کر کے اپنا سو جاتے ہیں تو پھر آپ بے شک آپ سوئے ہیں, جتنی تعداد میں یا جو آپ نے جس نیت سے حصار کیا ہے وہ اتنی دیر تک آپ کے گھر کا حصار رہتا ہے. اب اس میں ایک دوسری ریزن آ جاتی ہے, یہ جو شیاطین لوگ ہیں
یہ بھی پھر مختلف ٹوٹکے اور کلی آزماتے ہیں ظاہر ہے، کہ لیکن جنگ حصار تو کو، دونوں سائڈ سے ہے نا، ہاں آپ حصار کر رہے ہیں اور جی، وہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ حصار کو توڑنے کی کوشش ظاہر سی کرتے ہیں. بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ریاضت کا عنصر بھی آ جاتا ہے، ہوں نوازشوں عنایتوں کا عنصر بھی آ جاتا ہے. ہوں ٹھیک ہے، کچھ ایسے حصار ہیں وہ بڑے زبردست ہیں جس کو توڑنا ان عاملین کی بس کی بات نہیں ہوتی وقت سے پہلے. جب آپ نے فور ایگزامپل ایک نادی علی شریف کا عامل ہے، ہوں اس نے ایک عمل کیا اور اس کی چوکی بٹھائی ہے اپنے گھر کے اوپر، یعنی کہ حصار بٹھایا ہوا ہے، حصار کیا ہوا ہے 11 دفعہ پڑھ کے یا 7 دفعہ پڑھ کے. تو جس وقت کے لیے تک اس نے کیا ہوا ہے اس وقت تک الحمدللہ نادی علی شریف کا بڑا خاص حصار ہے جو ہماری اجازت سے کرتے ہیں، اور وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو وہ توڑ دے الحمدللہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو مختلف اسم مبارک ہیں، یا رقیبو کا حصار بہت زبردست ہے، ہوں یا حفیظو کا حصار بہت زبردست ہے، مختلف جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیے. تو انشاءاللہ یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے انتہا طاقت ہے. جو مین مقصد اس کے پیچھے آ جاتا ہے وہ اجازت کی قوت بھی ہے، کہ جہاں سے آپ اجازت لے رہے ہیں وہاں سے آپ کو کتنی عنایات ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور وہ آگے اس کو پھر برداشت کرنا بھی اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے نا. اس لیے پھر ان کو تھوڑی تھوڑی ڈوز دی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے. اچھا رخسار بھی، میں نے ایک حصار کا عمل یہ بھی دیکھا کہ کیلوں پہ پڑھ کے گھر کے یا جو بھی آپ کا پلاٹ ہے یا گھر ہے، اس گھر کے چاروں کونوں میں، مطلب مثال کے طور پہ ایک گیٹ کے پاس لگے گا تو پھر ایک جو آخری کمرہ ہوگا ادھر، اس طرح چاروں کونوں میں ایک ایک کیل لگا کے اس پہ پڑھائی کرنا ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جو زیادہ تر لوگ یہ والا حصار کرتے ہیں وہ سورہ طارق کا حصار ہے. اچھا. سورہ طارق کا بہت زبردست حصار ہے، اور سورہ طارق کے بارے میں علماء روحانیت یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ طارق پہ عامل ہے شخص، ہوں اس کے ساتھ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آتی، اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی ہمت نہیں کرتی. سورہ طارق ایسی خاص چیز ہے. اور اس کا یہ جو حصار کا عمل ہے کیلوں والا، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے 313 مرتبہ ایک کیل کے اوپر پڑی جاتی ہے، اور اس طرح سے 5 کیل تیار کیے جاتے ہیں چاروں کونوں پہ اور ایک گھر کے درمیان میں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب گھر نیا شروع کرتے ہیں بنانا ہوں تو اس کی زمین میں جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں اس میں یہ 5 کیل لگاتے ہیں حفاظت کے لیے، کہ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے حفاظتی حصار میں رکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مطلب یہ کہ اچھا عمل ہے، یہ بالکل اچھا کروانا عمل ہے، چاہیے. اور یہ بڑا دیر پا ہے. ویسے تو آپ نے کوئی حصار کیا ہے وہ صبح کیا تو مغرب کے وقت تک ہے، مغرب سے کیا ہے تو وہ صبح تک ہے ایسے، لیکن یہ جو کیل ہے، کیلوں والا حصار ہے، یہ تو صدیوں چلتا ہے ماشاءاللہ. صدیوں چلتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں. آگے اوبیسلی ہمارے دیکھنے والے جتنے ہم نے پیچھے وظائف بتائے ہیں، جتنے بھی ہم نے سورہ مبارک بتائی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ کون سا ایسا حصار ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے، اور کون سے جو وظائف ہیں ان کو کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ یہ جی کرنا ہے. حسن صاحب، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ اس حوالے سے بڑا خاص ہے کہ اس کے بعد ذی الحج آنے والا ہے، ہوں اور ذی الحج کے 10 ایام بہت خاص ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے بارے میں ہوں کہ ان کی بے انتہا برکتیں. اب اس میں اس سے پہلے میری یہ کوشش ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی تیار کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ایک حصار کا عمل کر لیں. اچھا. ٹھیک ہے، باقی آپ بعد میں چھوٹے وہ کریں وظائف یا جیسے بھی کریں، لیکن میں چاہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو حصار کا عمل ہے وہ ضرور 41 روز کا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہونا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے ہوں وہ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف فیوز و برکات ہی ہیں جو آپ نے سمیٹنے ظاہر. ہیں اپنی حفاظت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کی صورت میں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا خاص یہ اگلا مہینہ ہے. آرام سے 41 دن کا حصار کا وظیفہ کریں جو 41 روز کا کرنا یہ چاہتے میں ہیں. آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی اس راہ کا مسافر بننا چاہتا ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے حصار کا وظیفہ، جی یہاں سے شروع کرنا ہے. جی تو آپ دیکھنے والے جو بھی رخسار بھائی کے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کامنٹس بھی کافی سارے تھے، تو سب سے پہلے تو یہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آگے ڈیفرنٹ وظائف بتائے ہیں وہ بھی آپ کنٹینیو کریں. جی. اس میں میں جی سر. حسن صاحب آپ کو 5 حصار بتا دیتا ہوں جی ٹھیک اپنی ہے. آڈینس کو. جو کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے عام اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. کھلی اجازت ہے، وہ انشاءاللہ کریں. بالکل کوئی بال بھی بھیگا نہیں آپ کا کرے گا الحمدللہ. فیوز و برکات ہی فیوز و برکات ہے. سب سے پہلے دعائے نادی علی شریف کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو 41 روز پڑھنا چاہتے ہیں
ٹھیک ہے، وہ 313 مرتبہ روز پڑھ کے 41 روز صرف گوشت نہیں کسی قسم کا کھانا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، کسی قسم کا گوشت نہیں گوشت، کھانا، ٹھیک ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے پرہیز ہوگا۔ اور یہ دودھ انڈا یہ والی چیزیں یہ کھا سکتے ہیں، کوشش کریں کم تعداد میں کھائیں، لیکن گوشت نہیں کوئی کھانا، گوشت بالکل نہیں کھانا، بالکل۔ ٹھیک ہے، اور آپ 41 روز میں نادیل شریف کے حصار کے عامل بن جاتے ہیں۔ جو لوگ 41 روز تک نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ تعداد ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، تو وہ اس کو 21 دن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ 21 روز عمل حصار کی نیت سے، ٹھیک کسی ہے، پرہیز کے ساتھ۔ جو لوگ 21 روز بھی نہیں کر سکتے ہوں، وہ 11 روز کر لے، ٹھیک ہے، 11 روز اس کو 700 مرتبہ روز پڑھ لے، 11 روز میں نادیل شریف کے حصار کے وہ عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روزانہ 110 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، کسی بھی وقت، پھر کوئی پرہیز نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے جب مرضی آپ اس کو 110 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کے حصار کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آپ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے ایسے گھر کا تصور کر کے فنگر کے ساتھ اظہار کر دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ صبح فجر کے بعد کر رہے ہیں تو مغرب کے وقت تک آپ کے گھر کا حصار رہے گا۔ نہیں تو یہ جو آپ نے نادے علی کا وظیفہ بتایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نادے علی کا وہ بندہ عامل بھی ہو جائے گا، وہ علاج بھی کر سکے گا یا صرف حصار یہ کی؟ صرف حصار کا عمل ہوگا۔ اگر اس اچھا، کی زکوٰۃ بعد میں ادا جو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ان کو کروائیں گے آہستہ آہستہ۔ زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی پڑے گی، حصار کی الگ سے جی تعداد پڑھنی جی پڑے جی، گی؟ حصار علیحدہ چیز ہے، حصار ایک سیپریٹ چیز ہے، یہ خالصتاً آپ کا حصار کا عمل ہوگا۔ نہیں، میں مطلب چاہ رہا تھا کہ ایک بندے نے اگر 41 دن پڑھ لی ہے، تعداد پوری کر لی ہے، وہ اسی کے آگے سے اس کو کنٹینیو کر لے، نہیں وہ ویسے وہ نہیں، یہ وہ 41 تعداد وہیں روز کا تک ہے؟ آپ کا حصار ہے یہ، اور یہ وظیفہ ٹھیک ہے، شروع ہوگا نوچندی جمعرات سے، بدر جمعرات کی درمیانی رات سے، ٹھیک ہے، عید کے فوراً بعد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے دوسرا وظیفہ یا رکیبو کا، یا رکیبوں کا، یا رکیبو، یہ اس کی ایک ہی اللہ تعداد تعالیٰ ہے، کا اسم ہے۔ بالکل۔ اس کو آپ 41 دن 5000 مرتبہ روز کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا، ازدواجی معاملات سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، اور 41 روز میں آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک ہی تعداد ہے یہ، حصار کے عمل کی نیت سے۔ اچھا، یا قہارو یا جبارو، جی یہ بھی کافی میں نے سنا ہے جی بالکل۔ کہ بڑا، ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جلالی ذکر ہے، اس کو آپ پڑھیں تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے ذکر، یہ کرنے والے سمجھ لیں کہ ان کے اوپر بڑی مختلف کیفیات آتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے، جی واقعی بالکل سخت ہے، دراصل یہ جلالی اعمال ہے نا، ٹھیک ہے، جلالی عمل ہے، تو اس میں آپ کے جو آپ کی باڈی ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اس پروسیس سے پھر گزرتی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہماری جو جسم ہے وہ اس لحاظ سے ڈلے نہیں ہوتے، یوز ٹو نہیں ہوتے، جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ جو لوگ یا کہارو کا، صرف یا کہارو کا، جو لوگ صرف یا کہارو کا عمل کرنا چاہتے ہیں، حصار کا عمل، وہ اس کو 41 روز روزانہ 5000 مرتبہ پڑھ کے یا کہارو کے اس کے حصار کے عامل ہو جائیں گے۔ یہی پرہیز ہے جو پہلے بتایا، 41 دفعہ اور 41 روز 41 روز روزانہ 5000 دفعہ، 5000 مرتبہ، ٹھیک ایک ہے، وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، صرف گوشت کا پرہیز کرنا ہے اور کوئی پرہیز نہیں۔ اور یہ ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ، جس طرح میں نے پہلے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دفاتر کے معاملات ہوتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، دفتر جانا ہے پورے دن، اب اس کے اندر وہ ایک رات کو اوبیسلی آ کے تھوڑا سا ٹائم فیملی کو دے کے پھر سونا بھی ہوتا ہے، پھر صبح 9 بجے اٹھ کے جانا ہوتا ہے، تو ان افراد کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کافی سارے دوست بھی ہیں، کچھ آڈینس میں بھی سوالات آئے تھے، جن لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، کرنا وہ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ان کے لیے کیا ایسا ہے کہ وہ مطلب دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فری ٹائم میں بیٹھ کے وہیں پہ نہیں پڑھتے جی رہیں، گھر بالکل، جائیں؟ آپ مدامت کر سکتے ہیں بعد اچھا، میں، لیکن یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک وقت، ایک ہی ایک جگہ جگہ، بیٹھنا ایک ہے، جائے نماز، ہاں جی ہاں۔ کوئی کچھ ایکسیپشن لوگوں نہیں؟ میں جانا پڑ جاتا ہے اچانک سے، آپ کو ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی جائے نماز ساتھ لے جائیں، اچھا، جائے نماز ساتھ لے جائے جائیں، نماز ساتھ لے جائیں وہی والی، لیکن وقت اور باقی وہ چیزیں سیم رہیں گی، اچھا، تعداد وغیرہ وہ سیم رہیں گی۔ اس طرح سے آپ یا کہارو کے بھی عمل ہو جائیں گے۔ تیسرا وظیفہ سورہ طارق کا، یہ صرف آپ نے یا کہارو کا بتایا، یا کہارو یا جبارو کا نہیں بتایا؟ نہیں صرف یا کہارو، ٹھیک ہے، یا یا کہارو، کہارو۔ ٹھیک، اس طرح سے سورہ طارق، سورہ طارق کا ہاں سورہ ہم نے ذکر طارق بھی کو کیا آپ تھا، 41 روز 111 مرتبہ پڑھ لیں، 11 روز نہیں، سوری 41 دن 41 روز 111 بار 111 مرتبہ، صرف ٹھیک ہے، آپ سورہ طارق کے حصار کے عامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس، سورہ ناس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں 41 روز، یا صرف 111 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے حصار کے عامل ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 313 کر لیں، وہ ذرا بہتر تعداد ہے۔ یہ اس کی مطلب حصار کے مختلف اشکال ہیں،
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ان کا سیم ہی ہے. جی رزلٹ حسار ہے، لیکن جن لوگوں کے آپ دیکھیں نا، ہر بندے کے اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں. کچھ کسی کو نعت علی شریف ایزی لگتی ہے، کچھ کو سورہ ناس ایزی لگتی ہے. جو کسی کو مناسب لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے بتانا ان کو، ہماری طرف سے اجازت بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہوں. سر اچھا یہ تو ہو گیا حصار کا. جب راہ سلوک کا کوئی مسافر بننا چاہ رہا ہوتا ہے، اس طرف اس لائن میں آنا چاہ رہا ہوتا ہے، اوبویسلی حصار کا عمل کر لیا. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو پہلے حصار کا عمل کرواتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی نیگیٹیو اینٹی حاوی نہ ہو، کوئی نیگیٹیو خیالات نہ آئیں، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگلا سٹیپ تو پھر آپ کی مرشد سے محبت ہے. اچھا. اب آپ نے حصار کا عمل کر لی ہے، اب لوگ ہیں اکثر خود آ جاتے ہیں جی ہمیں اس چیز کی اجازت دیں. کچھ لوگ ہیں وہ خود رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے حصار کا عمل کر لیا، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. پھر ہم ان کو آگے جو بھی وظائف ہیں ان کی طبیعت کے مطابق ان کو دیکھ کے ان کو جانچتے ہوئے پھر آگے دیتے ہیں کہ یہ کتنی تعداد میں پڑھ سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے. یعنی کہ اس میں پھر مختلف جو عوامل ہے وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر آگے ان کو ان کی طبیعت کے مطابق ان کو مزید آگے پھر چلایا جائے. اچھا آپ نے پیچھے نا ایک بات کی کہ ہم جو اجازتیں دیتے ہیں وہ باقاعدہ جس طرح حساب و کتاب کا رجسٹر ہوتا ہے اس میں درج ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا آپ نے یہ تو کہا، لیکن میں نے سوچ یہ رہا تھا کہ آپ جتنے ہم نے پیچھے یہ پورا ہماری جو ایپیسوڈس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک سیریز چل رہی ہے، اس کے اندر آپ نے کھلی اجازتیں دی ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ جو ان سے یو ایس، یو کے اور یورپین کنٹریز، ہر طرف سے آپ کو کالز آئیں، میسیجز آئے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی اجازتیں کھلی دے دیں، لاکھوں کروڑوں افراد یہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کون سے رجسٹر آپ کے پاس ہیں جن کے اوپر آپ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، بھر رہے ہیں کہ اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ حسن بھائی جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہے یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، مرشد کریم کی مہربانی ہے کہ کرم نوازیاں ساری ان کی ہیں. صرف آگے عزت کمانے کے لیے اس بندہ نہ چیز کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے، ایک نمائندے کے طور پہ ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں یہ اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں بڑا گناہ گار نہ چیز ہوں، کسی وہ کیا کہتے ہیں کھیت کی امولی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً کرم نوازی ہے. اور دیکھیں نا اس میں آپ بھی حصہ دار ہیں، آپ بھی حصہ دار ہیں کہ لوگ ہم کو سنتے ہیں. آپ یعنی کہ یہ ارینج کرتے ہیں پروگرام، بلاتے ہیں، پھر لوگ سنتے ہیں، اور دیکھیں کتنی تعداد میں لوگوں نے وظائف شروع کیے. اور مزے کی بات ہے کہ دیکھیں کبھی ایک شخص کا ایک کومنٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا میری کسی بھی پوڈ کاسٹ میں کہ جس نے کہا ہو جی ہم نے یہ وظیفہ کیا اور ہمیں یہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے الحمدللہ. اور ہمارے مرشد کریم کی خاص نظر عنایت ہے جو کہ ایک ایک شخص پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ جو وظائف کرنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر وہ خاص توجہ عنایت فرماتے ہیں. بڑی یہ بات تو بڑی ہے، سعادت کی بات ہے بڑی بات ہے الحمدللہ. کہ لاکھوں افراد، لاکھوں کروڑوں لوگ، ہزاروں افراد نے الحمدللہ. سورہ مزمل شریف کی میں نے گزارش کی کہ ہزاروں لوگوں نے پڑھی. نعت علی شریف یہ جو 3 دن کی زکوٰۃ تھی یہ بھی ہزاروں لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی. بسم اللہ شریف آج بھی ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. فیض و برکات سمیٹ رہے ہیں سارے کے سارے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں جاری ہیں ماشاءاللہ. اچھا رخسار بھائی، عید الفطر آنے والی ہے، عید الفطر کے حوالے سے بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو عبادات کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، سارے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے عید الفطر آتی ہے تو پھر معاملات چینج ہو جاتے ہیں. عید پہ مساجد بھی جو ان سے نا خاموش ہو جاتی ہیں. خاموش سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جماعت میں ساری صفیں بھری ہوتی ہیں وہ 2 صفیں رہ جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ ذکر اذکار بھی پہلے تو مجھے بتائیں کہ عید الفطر کے دنوں میں، کیونکہ ظاہر مہینہ چینج ہوگا، جو رمضان المبارک کا اسلامک طور پہ مہینہ ہے وہ چینج ہوگا. اگلے مہینے کون سے ذکر اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے، کیونکہ شروع کے جو ڈیز ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے حوالے سے بھی بتائیں. اچھا عید کے حوالے سے تو پہلے بھی کل بھی میں ایک جگہ پہ تھا، وہ پوچھ رہے تھے کوئی وظائف. میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے کہا یار عید کے دن تو رہنے دیں آپ وظائف، عید کے دن بھی آپ نے کیا. اب اس میں گزارش ہے کہ مسنون اعمال ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سارے انجام دیے، جیسے غسل کرنا، نئے کپڑے پہننے، خوشبو کا اہتمام کرنا، اور نماز سے پہلے میٹھا کھانا تناول فرمانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرمانا پسند کرتے تھے، اور وہ بھی تعداد میں 3 5 اس طرح سے.
اور اسی طرح ایک راستے سے آپ تشریف لے کے جاتے تھے، پھر دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، راستہ بدل کے آپ کھلے میدان میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ۔ اسی طرح سے پھر جو تکبیرات ہیں عید کے حوالے سے وہ پڑھتے تھے، وہ تو سب کو پتہ ہے، جو مسنون اعمال ہے الحمدللہ ظاہر ہے۔ تو وہ کریں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عید کا دن ہے، یہ جو رمضان المبارک میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنی عبادات اور اپنا بیج لگاتے ہیں، اور عید فصل کاٹنے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس روز ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسنون مال کریں، جو غریب غربا ہمارے نادار بہن بھائی اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کو بھی اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں۔ بے شک، جیسے صدقہ فطر کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا ہے، بالکل یعنی کہ دین اسلام مکمل طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اور مکمل ایک سسٹم بنا کے ہمارے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سمجھ لیں کہ خاص نظر عنایت ہے، اور یہ کیسا پیش کیا مسلمانوں کے لیے۔ بالکل تو صحیح یہ کہہ رہے عمال ہیں۔ کرنے چاہیے۔ عید کے بعد انشاءاللہ پھر جو بھی پہلی جمعرات آتی ہے وظائف کریں، شروع کریں حصار کے عمل، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ اور جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں، جو عمل وغیرہ کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے تو جی دیکھیں، عید آئے، بڑی عید آئے، چھوٹی عید آئے، شب برات آئے، کچھ بھی آئے، انہوں نے تو اپنے وظائف کرنے ہی ہوتے ہیں، کرنا ہی ہوتا ہے، انہوں نے تو ظاہر ہے۔ مدامت اپنی کرنی ہی کرنی ہے، بالکل تو وہ تو انشاءاللہ اپنی جاری رکھیں اور باقی اس طرح سے دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی، پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ جی آگے ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے حسن صاحب، بڑا خاص مہینہ ہے، مراد و وظائف کے حوالے سے بڑے خاص اعمال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ حصار کا اپنا عمل کر لیں، جو اس طرف آنا چاہتے ہیں لوگ حصار کا وظیفہ کریں، ہماری طرف سے اجازت سے بھی ہم نے عنایت فرما دیں، اور انشاءاللہ آگے پھر سفر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی دنوں میں کیا وظائف کرنے ہیں، کیسے ان کے علیحدہ ہم اپنی ایپیسوڈ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا۔ آخر میں میری طرف سے یہ کہ عید الفطر آنے والی ہے، تو خوب سیلیبریٹ کریں۔ ہمارے دیکھنے والے، چاہنے والے بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں۔ رخسار بھائی کے جو دیے گئے وظائف ہیں ان کے حوالے سے سوالات بھی آتے ہیں، دعائیں بھی آتی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ تو ہماری طرف سے ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔